السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان یعنی روزے کے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اتنا تو علم سیکھے کہ اسے حلال اور حرام کا پتہ ہو، چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ میں عموماً روزے کے مسائل سے ہمیں کہیں نہ کہیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ میں لوگوں کو روزے کے مسائل بتلاؤں، کیونکہ لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے نزدیک کچھ مسائل جو ہیں ان کے ذریعے مشہور ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ بھی بتلاتے رہتے ہیں کہ بھائی سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو مسائل کا علم تو ہوتا ہے لیکن مسائل ان کو اچھی طرح ذہن نشیں نہیں ہوتے، کیونکہ 11 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا رمضان کا، اور انسان ان مسائل کو بھول جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ اس ماہ میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور ہر عمل کا اجر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر پورے سال میں صرف ایک ماہ روزے فرض کیے، ایک مہینے، وہ بھی گنے چنے دن، ایام معدودات، جسے ہم گن لیتے ہیں، انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، ایسے دن روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ دیکھیں، صوم کے لغوی معنی رکنے کے ہیں، لغوی معنی جو اس کے ہیں وہ رکنے کے ہیں، اور جو روزے کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ کہ جو شخص روزے کی اہلیت رکھتا ہو اور وہ بنیت عبادت صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا جماع کو چھوڑ دے، یہ روزے کی اصطلاحی تعریف ہے۔ دیکھیں، روزے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہے۔ پھر روزے کی 2 قسمیں ہیں، فرض معین اور غیر فرض معین۔ رمضان شریف کے روزے فرض معین کہلاتے ہیں، کفارہ اور رمضان کی قضا کے روزے فرض غیر معین کہلاتے ہیں۔ کفارہ اور رمضان کی قضا کے روزے غیر فرض معین کہلاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دن روزہ رکھنے کی نظر مانگے تو وہ واجب روزہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی دن کی روزے مانگنے کی نظر مانگی تو وہ آپ کا روزہ واجب کہلائے گا۔ رمضان کے علاوہ بغیر نظر مانگے رمضان اور روزے کی قضا کے علاوہ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ نفلی روزہ کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو اب آگے ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی وہ صورتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا روزہ، یعنی نہ ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو نمبر 1، آنکھوں میں دوا اور سرما لگانا اور سر میں تیل لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 ہے ہمارا پورے جسم پر تیل کی مالش کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، خاوند کے سخت ہونے کی بنا پر سالن میں نمک وغیرہ چکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4 ہے مسواک کرنا، خواہ تازی ہی لکڑی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں دانت منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں وہ مکروہ ہو جاتا۔ بس خالی صرف اور صرف رمضان میں نیم کی مسواک کی لکڑی کریں، بس اس کے بعد کچھ نہ کریں۔ تو کسی قسم کی خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوئے ہوئے احتلام ہو جانا، اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، یعنی کوئی سو رہا ہے اور اسے کیا ہو گیا؟ احتلام ہو گیا، یعنی اس کا نائٹ فیل ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق میں بغیر اختیار کے دھواں یا مکھی وغیرہ کا چلے جانا، بغیر اختیار، یعنی آپ نے خود نہیں چاہا کہ ہم جو ہے دھواں لیں حلق میں، اور ایسے ہی اگر چلا گیا، ہم نکل رہے تھے اور کہیں دھواں جل رہا تھا یا آگ جل رہی تھی اور دھواں حلق میں چلا گیا بغیر ارادے کے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی سے بوسہ کرنا، کنارہ اختیار کرنا، لپٹنا، بشرطے کہ صحبت کا اندیشہ نہ ہو، یعنی بیوی سے لپٹنا، کچھ بھی کرنا، بس خالی اتنا دھیان رہے کہ ہاں صحبت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر صحبت ہو گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بھول کر کھانا پینا یا اپنی بیوی سے جماع کرنا، یعنی اس سے صحبت اختیار کرنا۔ نکسیر کا پھوٹنا،
اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے کسی حصے سے خون کا نکلنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے آ جانا یعنی خود بخود الٹی ہو جانا، چاہے منہ بھر کر کے ہو چاہے تھوڑی سی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر اگر آپ الٹی کریں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خود بخود آ رہی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مزی اور ودی کا نکلنا، دوران حمل کسی عورت کو خون کا آ جانا، کیونکہ یہ حیض نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی زہریلے جانور مثلا سانپ اور بچھو کا کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت کا نکلوانا بشرطے کہ خون حلق کے اندر نہ جائے، اگر اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی میں غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندوق کی گولی یا نیزے وغیرہ کا لگنا بشرطے کہ بندوق کی گولی پیٹ میں نہ جائے، اگر پیٹ میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے معمولی مقدار میں خون کا نکلنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا یا سر دھونا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ضرورت کی وجہ سے کسی کو اپنا خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچے کو دودھ پلانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنا تھوک نگل لینا بشرطے کہ منہ میں تھوک جمع نہ کرے، دیکھیں جو تھوک ہوتا ہے اس کو نگل لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جو کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ تھوک کو جمع کرتے رہتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ نہاتے وقت کان میں پانی کا چلے جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورتوں کا ہونٹوں پر سرخی لگانا یعنی لپسٹک لگانا بشرطے کہ منہ کے اندر نہ جائے۔ اس چیز کو ذرا ہم لوگ سمجھ لیں۔ ابھی کیا ہے کہ ہم لوگوں کا روزہ ہے اور موسم ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے ہونٹ پھٹ رہے ہیں، تو ہم لوگ ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ کریم بھی لگا رہے ہیں، واسلین بھی لگا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں کہ بھائی اس کے اجزاء جو ہیں ہمارے حلق کے اندر نہ جائیں، اگر حلق کے اندر ہمارے چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ چاہے واسلین لگائیں چاہے آپ کریم لگائیں ہونٹوں کو صحیح کرنے کے لیے، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے روزے کی حالت میں نہ ہی واسلین لگائیں، نہ ہی کریم لگائیں اور نہ ہی لپسٹک لگائیں، کیونکہ اس سے جو ہے اندر جانے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، اس کے اجزاء حلق کے اندر جانے کا۔ تو دانت نکلواتے وقت منہ میں ٹیکا لگوانا بشرطے کہ دوائی منہ کے اندر نہ جائے، منہ کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانت درد کی صورت میں دانت پر دوائی لگانا بشرطے کہ دوائی منہ میں نہ جائے۔ کلی کرنے کے باوجود پان سگریٹ کے نشان نہ اتریں اور نہ پان کی سرخی جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ چیزیں ہو گئیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ ابھی جو ہم نے اتنی ساری چیزیں بتلائی تھیں وہ نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ اس سے مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب میں کمی آتی ہے۔ اب وہ صورتیں بتلا رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ گوند یا اس قسم کی اور کوئی چیز چبانا، گوند ہوتی ہے اسے چبانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ کوئی کھانے وغیرہ کی چیز منہ میں ڈالے رکھے اور اس کے ذرات کیا ہو جائیں؟ حلق میں نہ جائیں۔ کوئی چیز کھانے وغیرہ کی منہ میں ڈالے رکھیں اور اس کے ذرات حلق میں نہ جائیں، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ شہد یا تیل کو خریدتے وقت چکھنا بشرطے کہ حلق میں نہ جائے، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی عذر کے بچے کو کھانا چبا کر دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ روزے میں کچھ کراہت آ جاتی ہے۔ پانی کے تالاب، پانی کے حوض یا تالاب میں وغیرہ ریح کا صادر کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے لپٹنا بشرطے کہ جماع یا انزال کا اندیشہ ہو، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اندیشہ ہو کہ ہمارا یار ایسا ہو جائے گا، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تبیین میں لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں ہر صورت میں ہونٹوں کو چوسنا مکروہ ہے، خواہ انزال کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ مسافر کو اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ برش کا استعمال کرنا یعنی اس سے دانت مانجنا بشرطے کہ حلق سے اندر نہ جائے۔ پہلی بات تو برش کرے نہ روزے کی حالت میں، کیونکہ اس سے خون بھی کبھی کبھار نکل جاتا دانتوں میں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزے میں کچھ کراہت آ جاتی ہے۔ بد نظری کرنا،
یہ بھی کیا ہوتا ہے، روزہ ہمارا مکروہ کر دیتا ہے۔ اور بد نظری کے اوپر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، یعنی بد نظری کے اوپر اور بد زبانی کے اوپر کہ ہم جو ہے گالی گلوچ نہ کریں روزے کی حالت میں، اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ روزے کی حالت میں شرمگاہ سے کھیلنا بشرطے کہ انزال نہ ہو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مرد کا اپنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے لگانا بشرطے کہ دخول نہ ہو، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گالی دینا، غیبت کرنا، یہ بھی کیا ہے، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ روزے سے تنگ آ کر گھبراہٹ ظاہر کرنا کہ کب کھلے گا کب نہیں کھلے گا، بہت سارے لوگ بڑا اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو ٹائم ہے وہ اسی ٹائم میں روزہ کھلے گا، زیادہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرا کریں کہ کب کھلے گا کب نہیں کھلے گا، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جنابت کے غسل میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا، یعنی اگر ہم ناپاک ہو گئے، ہمارا جو ہے غسل ہمارے اوپر فرض ہو گیا اور ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، مطلب یار چلو یار تھوڑی دیر میں اور نہا لیں گے، تو بھائی جیسے ہی آپ جو ہے ناپاک ہوئے بس ویسے ہی آپ نہا لیں، نہیں نہائیں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اتنی ساری چیزیں تو وہ تھیں کہ مطلب وہ صورتیں تھیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کچھ کراہت آ جاتی ہے۔ تو اب وہ چیزیں ہیں روزے کی، وہ صورتیں جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، بیوی سے بوسہ و کنار کی صورت میں انسال کا ہونا، کنکری یا گٹھلی کاغذ کے ٹکڑے کو جان بوجھ کر نگل جانا، اس سے بھی روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوائی یا تیل ڈالنا، روزے کی حالت میں انہیلر یعنی پمپ دمے کے لیے استعمال کرنا، دانت نکلوانا اور خون کا حلق میں چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو اور پسینے کے قطروں کو نگل جانا، ہاتھ سے منی کا نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ایسے کام نہ کریں، اور ویسے بھی بغیر روزے کی حالت میں یہ بھی کام نہ کریں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کرنا، سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے تک کھینچنا، دھوئیں کو جان بوجھ کر اندر لے جانا، روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر اگر آپ نے الٹی کر دی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے آئی اور جان بوجھ کر اس کو حلق میں لے جانا، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرتے وقت یا ویسے ہی کلی کرتے وقت پانی کا بغیر ارادے کے منہ میں چلے جانا، بشرطے کہ روزہ یاد ہو۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا روزہ اور آپ نے ذرا سا بھی کلی کرتے پانی حلق سے نیچے اتار لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں یاد ہے، بھولے میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لے تو روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ جان بوجھ کر کچھ کھائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پہلی بات تو ہم نے بتلا دی کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ انہیں احتلام ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کھا لیتے ہیں جا کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں مسائل کو۔ منہ کے اندر کوئی چیز پہلے سے تھی اور وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کم کی تھی، نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر سے اسے نگل لیا تو روزہ فاسد ہوگا۔ کوئی چیز ہمیں چنے کے دانے کے برابر تھی اور ہم نے کیا کرا، اسے ایسے ہی نگل لیا جیسے منہ میں تھی، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اسے منہ سے باہر نکالا اور دیکھا کہ یار یہ تو یہ چیز ہے اور پھر ہم نے اسے نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلے خون کو نگل جانا، بشرطے کہ خون تھوک سے زیادہ ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمجھنا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، پھر کچھ کھا پی لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بھائی نہیں ہوگا روزہ۔ یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا، بعد میں پتا چلا کہ سورج ڈوبا نہیں۔ اپنے تھوک کو ہاتھ میں لے کر پھر نگل جانا، پہلی بات تو ایسی کوئی غلطی کرتا نہیں ہے، مگر اپنے تھوک کو ہاتھ میں لے کر نگل جانا، اس سے کیا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی ایسی تیز دوا کو سونگھنا جس کی تیزی دماغ تک پہنچ جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ صورتیں جن میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہیں، ابھی تک جو ہم نے بتلایا تھا وہ بس خالی یہ بتلایا تھا کہ کفارہ لازم ہوتی ہے، قضا واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز کھا پی لینا جس سے انسان کو نفع مقصود ہو اور اس سے انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو۔
عام طور پر اس کو انسانی نفع کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے، مثلا روٹی، پانی، دوائی وغیرہ۔ ایسی چیز کو عمدہ کھا لینے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کرنا، اس سے بھی کفارہ اور قضا لازم دونوں ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جماع کرنا، اس سے بھی۔ اب ہم سارے مسائل کو سمجھا چکے آپ لوگوں کو کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب وہ صورتیں جن میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اذان کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ سحری کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ فجر کی جو اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی لوگ سحری کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت اذان ختم ہونے تک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ سحری کا وقت طلوع صبح صادق تک رہتا ہے، اور صبح کی اذان صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ لہذا اذان اس وقت ہوتی ہے جو کہ صبح صادق کا وقت ہے، نہ کہ سحری کھانے کا۔ اس لیے میری ان لوگوں سے تاکید ہے، ان لوگوں سے میں بتلانا چاہ رہا ہوں، کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو ہے، آپ جو ہے سحری کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے اس سے 5، 6، 7 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اذان جب ہوتی ہے تب تک ٹائم رہتا ہے اور کھاتے رہیں، پھر تو بھائی ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو روزہ رکھیں گے مگر ان کو سوائے خالی بھوکے پیٹ پیاسے رہنے کے ان کو اور کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، مطلب انہیں بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، نہ ہی انہیں ثواب ملے گا اور نہ ہی انہیں کوئی اس کا اجر ملے گا۔ تو ایسا کام نہ کریں، جہاں تک ہو سکے ہمیں سحری کے ٹائم میں ہی 5، 6، 7 منٹ پہلے فارغ ہو لینا۔ بہت سارے لوگ کر بھی کیا رہے ہیں کہ وہ بعد میں اذان دیتے ہیں، یعنی سحری کے 10 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اذان تک کھاتے رہتے ہیں، یعنی یہ سمجھو کہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو گیا اور بعد میں وہ 10 منٹ بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، ان سب معاملوں میں تھوڑا احتیاط برتیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔